السلام علیکم ناظرین، فریال عباسی آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے موجود ہوں. سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ان کے پلیٹ فارم پر ایک مرتبہ پھر سے نئے سوالات، نئے جوابات کے ساتھ ہم موجود ہیں. پاکستان کے اندر مسلسل ڈرامائی قسم کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. بہت سارے سوالات ہیں، لیکن آغاز مولانا فضل الرحمان کے جلال سے ہی کریں گے. بالکل مولانا آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور حکومتی کیمپ سے بھی اس دفعہ کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا. جو لیٹسٹ تقریر مولانا صاحب نے کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں کوئی جرنیل ہے جو میرے خلاف کیمپین چلا رہا ہے. اچھا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کمپین تو چل رہی ہے، اور جرنیل صاحب اگر چلا رہے ہیں تو کہ ہم نے دیکھا کہ یہ کام بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اور اپنے مخالفین کو اسی طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں تو کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ، اصل سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کے خلاف کوئی ایکٹیو کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں ابھی تک کوئی ایف آئی آر اور اس طریقے سے درج نہیں ہوئی؟ ایف آئی اے کیوں خاموش ہے؟ ایف آئی اے اب وزارت داخلہ اس وقت انڈر ہے محسن نقوی صاحب کے، وہ نہیں ہو رہے، اور اس طرف سے بھی نورین نیازی صاحبہ کو فوراً بلا لیا گیا. دوسری جانب پنجاب میں یہ واقعہ ہوتا ہے. پنجاب میں جلسے کی اجازت بھی مریم نواز صاحبہ نے دی، یعنی کہ ان کی حکومت ہے، پنجاب پولیس بھی ان کی ہے. جی اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک تو پنجاب پولیس کا کوئی اے ایس آئی، کوئی سب انسپیکٹر، اس نے پوری کی پوری کہانی سنا دینی تھی کہ میں ایک اپنی پارٹی کے ساتھ، پولیس پارٹی کے ساتھ میں تھا، گشت پہ تھا، تو میں نے دیکھا اور میں نے سنا کہ لوگ مشتعل ہو رہے ہیں، اور مشتعل ہو کر وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، انرسٹ پیدا کر رہے ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے چند شر پسندوں کے ساتھ وہاں پہ تقریر کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری کہانی آ جانی تھی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے یہی کہانی ہر ایف آئی آر میں درج کروائی جاتی ہے. لیکن حیرت جی انگیز طور پر، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، اور جرنیلوں سے سوال پوچھا جانا چاہیے، جرنیلوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے، جرنیلوں کی جو ایفیشنسی ہے اور ان کے مالی معاملات ہیں ان کا بھی پوچھنا چاہیے، اور ان کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے سوال پوچھنے چاہیے. لیکن جو 4 سال سے ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے فسطائیت کا، اس کو ہم سامنے رکھیں تو لگتا ایسے ہے کہ پنجاب پولیس کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ ایف آئی آر درج نہیں کرنی. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، شہباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ مولانا کو کچھ نہیں کہنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ اندر خانے جو میرے پاس اطلاعات ہیں، مریم صاحبہ بھی خوش ہیں، نواز شریف صاحب بھی خوش ہیں، پیپلز پارٹی بھی خوش ہے مولانا کی اس موقف کی اور اس کانٹینٹ کی جو انہوں نے دیا. اور انہوں نے کہا کہ جی مولانا دبا کے رکھیں، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو نہیں بول سکتے، لیکن آپ دبا کے رکھیں، آپ نے ان کو اسی طریقے سے سیدھا رکھنا ہے. تو یہ پھر ایک اور بات، اور جو خاص طور پہ نون لیگ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے دانشور ہیں، وہ بھی خاموش ہیں. وہ بھی ایسا کچھ نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ان کو جیل میں ہونا چاہیے، ایف آئی آر ہونی چاہیے، اٹھا لینا چاہیے. نہیں، کچھ خاص پروکسیز ہیں، صرف وہ میدان میں آئی ہیں، اور وہ بھی کہتی ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، بلکہ انجوائے کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ہمارے دوستوں کو جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور بہت نون لیگ کے بھی بہت قریب ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ مزہ اب آئے گا، اچھا میچ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولانا کو اس بات کی تو گارنٹی نون لیگ اگر دے دیتی ہے اور شہباز شریف صاحب دے دیتے ہیں کہ جناب آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. پھر اب سوال ہوتا ہے محسن نقوی صاحب کا. ایف آئی اے ان کے پاس ہے، وہ بھی حرکت میں نہیں آ رہے، اور مولانا ہیں وہ بالکل فل ڈوز دے رہے ہیں. اور خاص طور پہ انہوں نے جو کارگل کا معاملہ اٹھایا وہ بڑا دلچسپ ہے، اور وہ وہی ہے موقف جو کہ نواز شریف صاحب کا ہے. کارگل کے معاملے میں نواز شریف صاحب تحقیقاتی کمیشن بھی بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ پھر نہیں بنا سکے. تو مولانا نے جو کارگل کے بارے میں بات کی ہے، وہ تو بالکل اس حد تک انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. اس لیے مولانا نے کہا کہ جو جنرل صاحب اور جو فوج کی کمانڈ جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، تو اسے معافی مانگنی چاہیے. یہ ایگریشن کا مطلب بڑا واضح ہے کہ مولانا پکی پیری ہیں. سر یہی وجہ ہے کہ حکومتی کیمپس بھی خاموش ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں مولانا کی اسٹیٹمنٹس کو، کوئی ریئیکشن بھی نہیں آیا. کیونکہ 1-2 دن پہلے یہ خبر بھی چل رہی تھی غالباً کہ نواز شریف کو بریفنگ میں شہباز شریف نے بتایا ہے کہ اب فوجی قیادت ہماری بات چیت کوئی مان نہیں رہی، کوئی پازیٹیو جواب نہیں آ رہے.
تو اسی وجہ سے حکومت بھی چپ ہے, انجوائے کر رہی ہے. بالکل. نون لیگ کا مسئلہ ایک ہی ہے, کیونکہ نون لیگ خود تو اپنا جو ہے وہ استحقاق کھو بیٹھی ہے, اور وہ تو فارم 47 لینے کے بعد بالکل وہ تو آ گئی ہے زمین پہ, بلکہ زمین پہ بھی بیٹھ کے وہ سوائے پالش کے اور کچھ نہیں کر رہی. نون لیگ کا تو یہ حال ہے, اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ نون لیگ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب ان کی باری ختم ہو گئی ہے, ان کی اننگز کا خاتمہ ہے, اور وہ کسی بھی لمحے وہ ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے, اور ان کو اندازہ ہو گیا ہے. اور اب جو ہے وہ گاڑی موڑی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف, اس کے لیے سپیس پیدا کی جا رہی ہے. اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو مولانا اور پیپلز پارٹی زیادہ ایک دوسرے کے قریب سمجھے جاتے ہیں. اور ایک اور بات بھی یہ بتا دوں کہ جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو اس وقت مولانا نے کافی زیادہ حصہ لیا تھا نون لیگ سے, تو اس وقت بھی نون لیگ اندر خانے جو ہے وہ مولانا کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ٹھیک ہے, پنجاب میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ اتنا زیادہ پرابلم بھی کرتی. مولانا بہت زیادہ ٹھوک بجا کے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں. یہ نون لیگ کے اندر کی کہانی ہے. اس لیے اب نون لیگ کو یہ سوٹ کرتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, اور نون لیگ کو معلوم ہے کہ چونکہ ہماری باری ختم ہو رہی ہے اور رخ انور جو ہے راول پنڈی کا وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے. گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے دیکھ لیا, اور اب کشمیر میں بھی آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں بھی وہی ٹرینڈ چلا آ رہا ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے گلے شکوے بھی کیے ہیں کل. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری سیٹیں تقریباً برابر تھیں, اور 2 سیٹوں پہ ری پولنگ ہونا تھی, لیکن وہ ری پولنگ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ہو سکی, ورنہ تو ہم بھی حکومت بنانے کے پوزیشن میں تھے. تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے, کیونکہ زرداری صاحب کے بارے میں پیپلز پارٹی نے بہت کوشش کی, بلاول نے بھی زرداری صاحب نے بھی, کہ کسی بھی طریقے سے ان کی پنجاب میں انٹری ہو سکے, تو ان کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا. ان کے ساتھ پاور شیئرنگ نہیں کی گئی, مسلم لیگ نواز نے اور مریم صاحبہ نے خاص طور پہ نہیں کی. اب پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ چونکہ ہم قابل قبول ہو سکتے ہیں مستقبل قریب میں, تو اس لیے ان کو سپیس مل رہی ہے اور نون لیگ کو فارغ کیا جا رہا ہے. سر, فوجی قیادت کی ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے نواز شریف کو کچھ بریف کیا گیا ہے, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیے اس میں بریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بات کیونکہ یہ خبریں جان بوجھ کے چلوائی جاتی ہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں. اس کی ریزن ہے کہ اگر میں نے چونکہ رائیونڈ جو ہیں وہاں جاتا رہا ہوں جب اچھے وقتوں میں, اچھے تعلقات بھی تھے ان سے, تو کوریج کے لیے بھی ادروائز بھی, تو ان کا جو فیملی سٹرکچر ہے وہ بڑا منظم اور بہت اچھا ہے. اور یہ سب شام کو اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور چائے شائے بھی پیتے ہیں, کھانا شانا بھی اکٹھے کھاتے ہیں, گو کہ ان کی الگ الگ نیکسیز ہیں. اور پھر یہ کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بھی ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پہ انفارم رکھتے ہیں. اور یہ صرف نواز شریف اور شہباز شریف صاحب بھی نہیں, مریم صاحبہ بھی انفارم کرتی ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی کرتے ہیں, خواجہ صاحب بھی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں, تو یہ پورے کا پورا پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو اندر خانے تو مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بیچاری بالکل وہ ہے یتیم اور مسکین ہے, کیونکہ فارم 47 لے لیا, ووٹ کو عزت دو, فارغ ہو گئی, ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے, اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اس لیے اب کوئی اور برا بھلا کہے تو وہ خوش ضرور ہوتے ہیں, اور اسی پہ ہی وہ اکتفا کرتے ہیں, چلیں کوئی تو برا بھلا کہہ رہا ہے, ہمیں تسکین مل رہی ہے. تو یہی مولانا صاحب کے بارے میں ان کا رد عمل ہے. اور بھی کوئی کرے گا, دیکھیں محمود خان اچھا صاحب بھی کریں گے تو پنجاب میں ان کے خلاف کچھ نہیں ہونے والا. کوئٹہ میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی کیونکہ وہاں پہ بگٹی صاحب تھے. تو یہ ایک کیونکہ نیچر تو تبدیل نہیں ہو سکتی, تو یہ خبر چلوائی جاتی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے بریف کیا کہ اب فوج کچھ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ اصل میں راول پنڈی کو بتانے کے لیے اس طرح کی خبریں دی جاتی ہیں کہ دیکھیں تشویش پائی جاتی ہے, تو ہماری طرف ذرا تھوڑا سا دیکھیں اور بلاول کی طرف ذرا کم توجہ دیں. صابر صاحب, پچھلے ڈسکشن میں بھی مولانا صاحب والے ایشو پہ ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ میں اسی بات پر ہوں اور میں آپ سے تجزیہ لینا چاہ رہی ہوں کہ مولانا صاحب کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ موجود ہے. دیکھیے مولانا صاحب تقریریں کر رہے ہیں, اتنی سخت تقریریں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں شہداء کا مقام جانتا ہوں, میں تمہارا مقام بھی جانتا ہوں, لیکن مولانا صاحب کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. دوسری جانب نورین نیازی صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا, وہ اس اسٹیٹمنٹ کو واپس بھی لے رہی ہیں, پھر بھی این سی سی آئی کا نوٹس جا رہا ہے, مولانا صاحب کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں. تو یہ کیا کہانی ہے؟
یہ آپ یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے کوئی میرا خیال ہے دو ہفتے پہلے ایک بات کی تھی کہ انہوں نے جی دو پارٹیاں بنائی ہیں میڈیا میں کہ اب بجائے اس کے کوئی اور تنقید کرے دو ہاں گروپ تقسیم کر دیے کہ آپ نے تنقید کرنی ہے اور آپ نے جواب دینا ہے، تو سوشل میڈیا پہ بھی اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ہم نے ہی کیپچر کرنا ہے سارے کا سارا کنٹینٹ. اور ٹھیک یہ سارا کچھ کہاں ہوتا ہے؟ یہ این ڈی یو میں ہوتا ہے. این ڈی یو میں اس طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہیں اور وہاں پہ یہ سارے کا سارا ایک اسٹریٹجی تیار کی جاتی ہے کہ جناب ادھر بھی ہمارے اور ادھر بھی ہمارے. اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں این ڈی یو میں یہاں تک ایکسرسائز کی جاتی ہے، پریکٹس کی جاتی ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ ٹاپل کیسے کرنی ہے، اور گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے تو اس کے بعد پھر کیا کیا کرنے ہیں، ایس او پیز کیسے کرنے ہیں. اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو این ڈی یو میں آتے ہیں شرکا ملٹری آفیسرز ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ چلیں جی آپ ہیں وزیر خارجہ، آپ ہیں وزیر اطلاعات، آپ ہیں وزیر اعظم، تو آپ بتائیے. اور اس طریقے سے وہاں پہ ایک اپوزیشن بنا دی جاتی ہے فوجی افسروں کی. فوجی افسر ہی ان کی اپوزیشن بناتے ہیں کہ آپ کیسے ڈیل کریں گے، آپ نے اپوزیشن میں آپ. یہ اس طرح کی ایکسرسائز وہاں پہ کی جاتی ہیں. اور وہاں پہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مرزا اسلم بیگ صاحب کے زمانے میں ایک ایکسرسائز ہوئی تھی بڑے پیمانے پہ، اور اس میں ایک ہو گئی تھی اے فورس اور دوسری بی فورس، اور ان دونوں کی باقاعدہ طور پہ جنگ کروائی گئی تھی. اور اس کی باقاعدہ طور پہ ہوئی تھی، ٹینکوں کی جھڑپ ہوئی تھی، اور اس میں اسیس کرنا تھا کہ کون اچھا کھیلتا ہے. تو یہ کام اب بھی اسی طرح کا یہ کام اب کروایا جائے گا، کیونکہ بجائے اس کے کہ یہ سپیس عمران خان صاحب کو ملے یا کسی اور کو ملے، تو وہاں پہ بھی دوسری سائڈ پہ بھی اپنے ہی پلیئرز ہونے چاہیے. اس بات کا موجود ہے، اس بات کا آپ اس کو نہیں کر سکتے، کیا کہنا چاہیے، بعیدس قیاس نہیں ہے. یہ بات یہ ہو سکتی ہے، یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی پیپر تیار کیا ہوگا این ڈی یو میں کہ جناب تیار کریں، اور تیار کر کے انہوں نے کہا جی کہ چلیں یہ اسپیس جو ہے پی ٹی آئی کو جا رہی ہے اور اپوزیشن کو جا رہی ہے، وہ ساری کی ساری اسپیس بھی ہم خود ہی لے لیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارا، پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارا، جو جیتے گا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. کیونکہ سر ایک اور چیز بھی ہے نا، اگر مولانا اتنے اپنے بیانات میں سچے اور پکے ہیں تو 26ویں 27ویں ترمیم تو خیر وہ کروا ہی چکے ہیں، ابھی کے پی سے استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے پھر؟ نشستوں سب سے سے پہلے استعفے مولانا کو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا کو کریڈیبلٹی اگر آپ انہوں نے کرنی ہے، انہوں نے کہہ دیا پارلیمنٹ ایک لونڈیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولانا جو باتیں کر رہے ہیں وہ 100% درست ہیں، جی وہ جی 100% حقائق پر مبنی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور مولانا ظاہر ہے مولانا بہت سیزنڈ اور منجھے ہوئے بیٹسمین ہیں، پولیٹیشنز ہیں، تو ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور تھرڈ جنریشن اور فورتھ جنریشن وہ پالیٹکس کی طرف جا رہی ہے. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں، وہ یہ ایسا نہیں کریں گے کہ ان کو کوئی اسکرپٹ دیں گے تو وہ اس اسکرپٹ کا حشر پیپلز پارٹی یا نون لیگ والے جیسے کرتے ہیں ویسا کریں گے. وہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے پوری قوت ایمانی کے ساتھ بات کی ہے، اور جب جی قوت ایمانی کے ساتھ بات کر دی تو وہ اپیلنگ بھی تھی. اب وہ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ڈوز مل گئی ہو، تو اس لیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. ان کی گفتگو، ان کا کنٹینٹ وہ بالکل حقائق پر مبنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنی کریڈیبلٹی شو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اپنی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ واپس کر دینی چاہیے. اور جو 27ویں غیر آئینی ترمیم ہے اس جی سے انکار کر دینا چاہیے کہ جناب میں اس کو غیر آئینی ترمیم مانتا ہوں، کیونکہ چلیں 26 میں تو انہوں نے ووٹ دے دیا، 27 میں تو ان کے ووٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مخصوص نشستیں ان کو دے دی گئی تھی. اس لیے مولانا کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اپنی کریڈیبلٹی اور یہ بات کرنے کے لیے کہ وہ بالکل کلیئر ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ ہیں. تو اپوزیشن کو بھی جوائن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا جیسے ماضی میں اے آر ڈی بنی تھی، ایم آر ڈی بنی تھی، پی ڈی ایم بنی تھی، تو اپوزیشن کا مطلب ہے اپوزیشن جماعتیں، ان کو آپ جوائن کریں. تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا فورم موجود ہے تو اس کو جوائن کر لیں. اگر وہ نہیں کرتے اور وہ اکیلے یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ دو کشتیوں کے سوار ہیں ابھی بھی. سر اے جے کے پہ آ جائیں، آزاد کشمیر کی سچویشن 21 تاریخ تک کا وقت ضرور ہے، لیکن وہاں کی الیکشن کیمپین وفاق میں پنڈی میں چل رہی ہے.
اور مریم اورنگزیب صاحبہ الیکشن کیمپین چلا رہی ہیں اور ان کی وجہ سے روٹ لگ جاتا ہے. یعنی عوام اتنا ذلیل و خوار بھی ہے پنڈی پہ روٹ لگنے کی وجہ سے. اور یہ منطق سمجھ نہیں آئی. الیکشن کشمیر میں ہونا ہے, کیمپین یہاں چل رہی ہے, یہ وہ مہاجرین کی نشستوں والا حساب ہی ہو گیا ہے. وہی مہاجرین کی نشستیں ہی اصل پرابلم یہی ہے کہ اب بات وہ ایک ایک درست ثابت ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کو بھی وہ بات اسی لیے بلاول بھٹو نے کی تھی کہ جناب یہ جو 12 سیٹیں ہیں, جو 200 ووٹ 400 ووٹ 300 ووٹ اور ایک نشست پوری ہو جاتی ہے, اور 12 سیٹیں, اور مسلم لیگ نواز کہتی بھی ہے کہ 12 سیٹیں تو ہم پنجاب سے لے کر آئیں گے, اس لیے آزاد کشمیر میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ مریم اورنگزیب تو آج نکلی ہیں. خواجہ آصف صاحب 2 دن پہلے کر رہے تھے ایک کارنر میٹنگ, اور ان کے سامنے کون بیٹھے تھے؟ ان کے سامنے مہاجرین نہیں بیٹھے تھے, ان کے سامنے لوکل ان کے بیٹھے تھے, پنجابی لوکل ووٹر بیٹھے تھے, اور وہ ان کے سامنے کشمیر کی کمپین چلا رہے تھے. مریم صاحبہ نے کشمیر کی کمپین اور جو تقریر ہے وہ عارف والا میں جا کے کی, اور عارف والا میں بیٹھ کے وہ کشمیریوں سے مخاطب ہیں. تو مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کشمیر کی طرف نہیں جا رہے. 2 باتیں ہیں اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو کنوے کر دیا گیا ہے نون لیگ کو کہ یہ فارم 47 کشمیر کا آپ کو نہیں ملنا. پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ آپ کا فارم 47 نہیں ہے, آپ ادھر کا رخ نہ کریں. دوسرا, وہ جانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے بتا ہی دیا کہ آپ تو کشمیری ہی نہیں ہے. راولہ فارم کوٹ کو بھی 47 کس نکال کا ہے دیا. پھر؟ جی, آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. فارم 47 کس کا ہے پھر اگر ان کا بھی نہیں ہے تو کس کو تو دیا وہ جائے؟ پیپلز پارٹی کو دیں گے. پیپلز پارٹی کو ایڈجسٹ کیا جائے. پیپلز پارٹی کو دیں گے, کیونکہ بلاول بھٹو کمپین کر رہے ہیں. جیسے آپ نے گلگت بلتستان میں دیکھا, وہی ماڈل ہے نا. نواز شریف صاحب گئے اور ایک کارنر میٹنگ کی, اور وہاں سے انہیں کہا گیا جی آپ واپس چلیں, بس اس سے زیادہ نہیں. اور وہ واپس جا کے رائیونڈ اور پھر اس کے بعد سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے تھے. تو بلاول بھٹو نے اپنی الیکشن کمپین کی, پی ٹی آئی کو آؤٹ کر دیا اور پی ٹی آئی کو بین کر دیا. اسی طریقے سے کشمیر میں ہائی کورٹ اس کشمیر نے پی ٹی آئی کو الاؤ کیا, بلے کا نشان, لیکن آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے ان کو آؤٹ کر دیا. اب پیپلز پارٹی ہی الیکشن لڑ رہی ہے, پیپلز پارٹی اکیلی ہے وہاں پہ, اس کو فارم 47 مل جائے گا. اور اسی لیے نہ مریم صاحبہ ابھی تک گئیں, نہ نواز شریف صاحب گئے, نہ شہباز شریف صاحب گئے, نہ کوئی اور گیا. تو یہ ان کو جانا چاہیے تھا, وہاں پہ جا کے کوئی تقریر کر لیتے, کوئی نہ کوئی, اور نہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے ہی کر لیتے. وہ کچھ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان کا پتہ صاف کیا جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی اس کی جگہ لے رہی ہے. سر ویسے نواز شریف کو مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ صحیح ذلیل کروانے پہ تلی ہوئی ہے. پہلے گلگت بلتستان بھی بھیجا, وہاں کا بھی ماڈل پہلے تیار تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر بھی جائیں گے وہ کیمپین کے لیے غالباً 1-2 روز بعد, لیکن وہاں بھی ان کو ملنا کچھ نہیں ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے اصل میں تو نواز شریف کی ضلالت کا ٹائم ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ. انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے تو بعد میں فیصلہ کیا ہے نا ان کو رسوا کرنے کا. یہ تو میاں صاحب کا اپنا فیصلہ ہے, اور میاں صاحب کے اس فیصلے میں شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا پورا ہاتھ ہے. 50-50% ہے. اگر آپ 50% شہباز شریف صاحب کو دیں تو 50% مریم صاحبہ کو دینا پڑے گا. ان کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے اچھی خاصی ان کی جماعت, اچھے خاصے ان کے لیڈر, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ, وہ تقویت پکڑ رہا تھا, زور پکڑ رہا تھا, اور انہوں نے عین عصر کے وقت آ کے روزہ توڑ دیا. اور ایک معمولی فائدے کے لیے کہ ہمارے مقدمات واپس ہو جائیں گے, عمران خان سے جان چھوٹ جائے گی, ہماری پسند کا آرمی چیف آ جائے گا, اس فائدے کے لیے انہوں نے یہ کام کر دیا. تو نواز شریف صاحب نے خود فیصلہ کیا ہے, نہ وہ ڈیل کرتے, نہ وہ معاملات طے کرتے, نہ وہ جنرل باجوہ کے ساتھ زبیر صاحب کے ذریعے جاتے, عرفان صدیقی صاحب کے ذریعے جاتے, سعید مہدی کے ذریعے جاتے, اور ملک احمد خان صاحب کو نہ بھیجتے, اور بے شمار لوگ ہیں جو ان کے پاس گئے, خواجہ آصف کے ذریعے نہ جاتے. تو خود ہی انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کا فائدہ پہنچا, اور بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. سر بلوچستان پہ آ جاتے ہیں. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ آج کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں, اس کے ذمہ دار عمران خان ہے. بلوچستان میں معذرت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان ہے. یہ بات وہی ہے کہ عمران خان کی حکومت ایک دفعہ بھی نہیں بنی اور بلوچستان میں تھرو آؤٹ سرفراز بگٹی کی حکومت ہے, اور جب سے باپ پارٹی کی حکومت ہے, جب سے نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا ہے, ان کو شہید کیا گیا ہے, تب سے لے کے اب تک
وہاں سے باپ پارٹی بنائی ہی اس لیے گئی تھی. 2 ہی کردار تھے, سرفراز بگٹی اور انوار کاکڑ, یہ 2 جی صاحبان تھے. ان کے حوالے بلوچستان کیا ہوا تھا, اور سرفراز بگٹی پہلے وزیر داخلہ تھے بلوچستان کے, اور اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ نگراں حکومت میں بن گئے. پھر یہاں سے استعفیٰ دے کے پیپلز پارٹی جوائن کی الیکشن سے پہلے, اور واپس چلے گئے اور وزیر اعلیٰ ہیں. تو سرفراز بگٹی کو کون نہیں جانتا. اس لیے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے یہ کہتے ہیں سارے کہ معیشت کی بربادی کے ذمہ دار بھی عمران خان صاحب ہیں, کیونکہ وہ تو ہیں 3.5 پونے 4 سال کے حصے دار. باقی سارے تو 70 80 سال سے آ رہے ہیں, اور 40 50 سال سے تو یہ دونوں جماعتیں اس وقت موجود ہیں. تو یہ ان کا سودا بکنے والا نہیں ہے. سرفراز بگٹی صاحب اور کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہر روز ہو رہے ہیں, ان پہ حملے ہو رہے ہیں سیکورٹی فورسز پہ, اور صرف سرفراز بگٹی وہ کنٹونمنٹ ایریاز چند جو ہیں وہ محفوظ ہیں, اور وہ بھی سیکورٹی کے ساتھ محفوظ ہیں, اور یہ موو نہیں کر سکتے. تو کوئٹہ کی وہ سرحدوں پر پہنچ چکے ہیں, اور مسلسل ہو رہے ہیں حملے ہو رہے ہیں. کنٹرول ہے نہیں, نہ گورنمنٹ کا نہ اسٹیٹ کا. تو اس کے بعد ان کے پاس یہی ہے کہ آپ عمران خان کا نام لے دیں. سر علیمہ خان بنیر گئی ہے, وہاں پہ انہوں نے مکہ لہرایا ہے. سوات گئی, وہاں پر مراد سعید کے حوالے سے, یعنی بنیر بیرسٹر گوہر کا حلقہ, وہاں غالباً وہ بیرسٹر گوہر کو بتانا چاہ رہی تھی کہ سیاست ایسے کی جاتی ہے. پھر سوات میں جا کے انہوں نے مراد سعید کو کہا کہ آپ سامنے آ جائیں. تو علیمہ خان کا ایکٹیو ہونا کے پی کے اندر, اور پھر مولانا کے بیانات, بلوچستان کی سچویشن, اے جے کے کی سچویشن, یہ سب کچھ کس طرح انٹر لنک ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ انٹر لنک ہے, اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے, ان اناؤنسڈ. اس لیے میں مولانا صاحب کو بھی 100% نہیں سمجھتا کہ وہ بالکل ہی وہ ہیں جی دوسری سائڈ پہ. تو اس لیے سب کو پتہ چل گیا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ شک پڑ گیا سب کو کہ جناب ان کا اب تیا پانچا ہونے والا ہے. اس لیے دوسرا یہ کہ علیمہ خان صاحبہ وہ جی اپنے طور پہ نکلی ہیں. پارٹی کوئی مجبوریاں ہوں گی کوئی, انہوں نے ہاں پارٹی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا, اور جی فیملی اور کارکنوں کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ہو گئی ہیں. اور ان کو ہونا بھی چاہیے تھا, اور بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے بھائی ہیں جیل میں, اور جی ان کے بھانجے جیل میں ہیں, عزیز و اقارب, ان پہ مقدمات ہیں, وہ خود بھی جیل جا چکی ہیں, اور ڈاکٹر عظمیٰ جیل جا چکی ہیں. تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے, تو اس لیے ان کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. اور اب وہ خود آ گئی ہیں. اب نہ ہی کسی پولیٹیکل پارٹی وہ پولیٹیکل کمیٹی کی ضرورت ہے اپروول کی, نہ کسی پارلیمانی پارٹی کی ضرورت ہے. وہ عوام کے ساتھ براہ راست ہیں, اور پارٹی نے جو 5 اگست کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ 5 اگست سے احتجاج کریں گے, تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی 5 اگست سے جی 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 اناؤنس کیا ہوا ہے. تو یہ سارے مل کے, پھر وکلا کو بھی آپ ذہن میں رکھیے, وکلا بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ اپنی موت آپ مر رہا ہے. مراد سعید کو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ اب آپ منظر عام پر آ جائیں, اور مراد سعید کا فوراً ریاکشن بھی آیا, ود ان فیو آورز انہوں نے جواب دیا ہے ٹویٹر پہ. میرا اپنا خیال ہے کہ مراد سعید صاحب کو, کیونکہ میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, مراد سعید صاحب کو نہیں آنا چاہیے, اور مراد سعید صاحب کو فی الوقت اس وقت تک نہیں آنا چاہیے جب تک 100% یقین نہ ہو جائے اور یہ فسطائی حکمران چلے نہ جائیں, ورنہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اور میں بتا رہا ہوں, تو علیمہ خان صاحبہ کو ہو سکتا ہے بہت ساری باتوں کا نہ پتہ ہو, لیکن مجھے پتہ ہے کہ مراد سعید صاحب کے پیچھے یہ کتنے پڑے ہوئے ہیں. سر جاتے جاتے, کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا, لیکن ڈیولپنگ سٹوری ہے, کوئکلی انالیسس کیجیے گا, اگلے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے. باب المندب کو حوثیوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو بند کریں گے, یعنی بیسیکلی سعودیہ کی جانب جو سپلائی ہے اس میں ایک ہرڈل آئے گا, پاکستان پھر آٹومیٹکلی ڈریگ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے. تو کیا سچویشن بنے گی ان پہ؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ اس چیز سے بچنا چاہیے, اور یہ جو ایران اور سعودی عرب کی اب یہ براہ راست لڑائی شروع ہو رہی ہے, کیونکہ حوثیوں کا مطلب ہے ایران, حوثیوں کو سپورٹ کر رہا ہے ایران, جی جی حوثیوں کو سپورٹ کر رہا ہے یو اے ای بھی کر رہا ہے. اور اس لیے وہاں پہ تو اگر حوثی آ جاتے ہیں میدان میں, اور وہ باب المندب بند کرتے ہیں, اور سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کرتے ہیں, اس کا جی جی مطلب ہے ایران انڈائریکٹلی اس میں موجود ہے. اور پھر سعودی عرب بھی ظاہر ہے اس کو بھی کودنا پڑے گا, اور اگر سعودی عرب آتا ہے تو پھر جو پاکستان نے اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے
وہ بھی پھر آئے گا معاملہ, اور اس میں پاکستان جائے گا, اور لیکن پاکستان جائے گا بھاری قیمت وصول کر کے. آپ نے شہباز رانا صاحب کی سٹوری پڑھی ہوگی کہ انہوں نے کہا جی کہ تقریباً 14 ارب ڈالر چاہیے, آئی تھنک 2034 تک ہم نے پے کرنا ہے, 14 ارب ہے یا 12 ارب ہے ڈالر. تو چائنا کا سود قرضہ ہے, وہ واپس کرنا ہے ہم نے, آئی تھنک 9 ارب ڈالر ہے, وہ واپس کرنا ہے. تو اس کے لیے وہ ہے بھاری سود پہ قرضہ, بھاری شرائط پہ. تو سعودی عرب سے کہا ہے کہ آپ نرم شرائط پہ قرضہ دیں 1% پہ, آئی تھنک. تو ایک بات, دوسرا تیل کی جو ہمیں تیل سپلائی کریں وہ بھی جی جی ڈیفر پیمنٹ پہ. تو یہ جو انڈائریکٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ سعودی عرب کو بل بھیجا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ادھر سپورٹ کریں تو ہم پھر آپ کو ادھر سپورٹ کریں گے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے, لیکن میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ یہ لڑائی نہ ہو, اور اس لڑائی میں نہ سعودی عرب الجھے نہ ایران, کیونکہ یہ لڑائی شفٹ ہو رہی ہے اب ساری کی ساری مسلمان ملکوں میں.